السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مسلم ٹیوٹر۔ ٹاپک نمبر 87، کیا کرکٹ اور شطرنج وغیرہ کھیلنا حرام ہے؟ اس ویڈیو میں آپ سکرین پر نظر آنے والے ان تمام سوالوں کا جواب جانیں گے، پر ان سوالوں کا جواب آپ کو تبھی ملے گا اگر آپ ویڈیو کو آخر تک دیکھیں گے۔ تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر بھی کر دیں۔ شریف دی حدیث پاک حضور نے ویکھیا ایک بندہ کبوتری اوتے بھجی جا رہی، بندہ پیچھو تے پتہ ہے حضور نے کی فرمایا؟ فرمایا اوتے جڑی اڑ رہی ہے نا اے شیطان ہے تے پیچھے جڑا بھج رہا ہے شیطان ہے۔ ملا علی قاری فرماندے نے وہ کبوتری شیطان ہے اس واسطے بنی کہ اس بندے نو غافل کیتا اللہ دے ذکر تو، وہ لاہ و لعب وچ مبتلا ہو گیا، کبوتر باز بن گیا تے اللہ دے ذکر نو چھوڑ کے کبوتر بازی کر رہے سی۔ حضور نے فرمایا وہ شیطان ہے تے پیچھے بھجن والا شیطان ہے۔ کبوتری دے پیچھے بھجن والا شیطان ہے تے گیند دے پیچھے بھجن والا کون؟ یہ تے فرمان رسول میں سنایا۔ اے تے میں جواب چاہیے کوئی بڑے تو بڑا محدث میں گل دسے۔ کئی مذہبی رہنما بھی اتنے جا کے میں کہا دسو جی کیڑی اسلام دیا گلاں کردے ہو، میچ تساں بھی ویکھے۔ جس شخص نے چیس شطرنج کھیلی وہ ایسا ہے جس نے اپنے ہاتھ خنزیر کے خون اور اس کے فلیش میں اپنے ہاتھ رنگے۔ تو اس حدیث سے متعلق میرے 3 سوالات ہیں کہ کیا یہ وہی شطرنج ہے جو آج کے دور میں کھیلا جا رہا ہے؟ دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ اتنے سخت الفاظ کیوں استعمال کیے گئے ہیں شطرنج پر؟ اور تیسرا سوال اس پہ یہ ہے کہ اگر ٹائم کا ضیاع ہی مقصد تھا اس الفاظ کو استعمال کرنے کے لیے تو آیا کہ ہم جو آج کے دور میں مختلف گیمز میں مشغول ہیں تو کیا ہم اس کو بھی اس پہ اپلائی کر سکتے ہیں؟ اس کے ذرا کلیئر کر دیجیے۔ بیٹے پہلی بات تو یہ ہے کہ میری بات سے یہ نہ سمجھا جائے کہ میں مان رہا ہوں کہ یہ حدیث ہے، میرے علم میں یہ حدیث نہیں ہے، اور واقعی ہے یا نہیں ہے اگر آپ اس کے الفاظ عربی کے اور اس کا حوالہ کون راوی ہے کون سی کتاب میں ہے دیتے تو پھر بات ہے میرے لیے آسان ہو جاتی۔ لیکن میں اگر جواب دے رہا ہوں آپ کے سوال کا اور اس میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ حدیث نہیں ہے تو اس کا یہ مطلب نہ سمجھے کہ میں نے اس سے حدیث مان لیا ہے، یہ بالکل 2 باتیں علیحدہ ہیں۔ البتہ جہاں تک اس حدیث اگر یہ حدیث ہے تو جو اس کا مفہوم ہے وہ یہی ہے جو آپ نے صحیح سمجھا ہے کہ وقت کا ضیاع جو ہے ایسے کام اصل میں دیکھیے اصل ہمارا ایمان ہے کہ یہ زندگی عارضی ہے اور محدود ہے، آخرت کی زندگی ابدی ہے، بہت بڑی ہے، بہت بہتر ہے۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ۔ ایک بات، اب اس محدود زندگی کے اعمال کے نتائج اس لامحدود زندگی میں نکلنے ہیں، لہذا اس زندگی کا ایک ایک لمحہ انتہائی قیمتی ہے۔ وائی ٹو ویسٹ اٹ؟ اسی لمحے سے آپ کو آخرت کمانی ہے۔ ہاں دنیا کی کوئی ضرورت پوری ہو رہی ہو وہ کام کرنا ہے، پیٹ ہے، معاش ہے، بیوی بچوں کو پالنا ہے، اس کے لیے وہ ٹھیک ہے۔ دنیا کی کوئی ضرورت پوری ہو رہی ہو یا پھر آخرت کے اندر کسی کمائی کے لیے انسان اپنا وقت لگائے، کسی اور کام میں وقت لگانا یہ وقت کی ناقدری ہے، وقت کی ناقدری ہے۔ اور مشکات انسائکلوپیڈیا آف حدیث ہے، اس میں یہ 4500 آپ کو حدیث نمبر مل جائے گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص نرد کھیلتا ہے تو وہ ایسا ہے گویا کہ اس نے خنزیر کے گوشت اور خون میں اپنے ہاتھوں کو لت پت کر لیا، یعنی جو ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے نجس جانور ہے، پلید ہے، اس کے گوشت اور خون کے اندر اگر کوئی اپنے ہاتھوں کو آپ سمجھ لیں دھونا شروع کر دے تو اس کے مترادف ہے نرد کھیلنا۔ اب یہ نرد کا لفظ تو موجود تھا، انگلش میں اس کا ترجمہ کر دیا گیا ڈائس، اور پھر اندھے نو کے چاہیے 2 آنکھاں، اندھے کو کیا چاہیے 2 آنکھیں۔ علماء نے کہا جی وہ ڈائس کا لفظ موجود ہے لہذا لوڈو حرام ہو گئی، کیرم بورڈ حرام ہو گیا، شطرنج حرام ہو گئی، تاش حرام۔ انہوں نے کہا جی جو جو چیز اس کے قریب بھی آئے گی نا ہم اس پہ، کیونکہ ہم حرام کہنے پہ زیادہ یعنی خوشی محسوس کرتے ہیں تاکہ لوگوں کے اندر ذرا اس قسم کا تجسس پیدا ہو جائے۔ حالانکہ اگر آپ عربی ڈکشنری اٹھائیں المنجد تو اس میں آپ کو نرد کا جو ترجمہ ملے گا، اس کی ڈیٹیل جو ملے گی وہ یہ ہے کہ یہ فارسی بادشاہوں کا کھیل تھا جس کی بساط جو ہے وہ کھجور کے پتوں کے ساتھ بنائی جاتی تھی، اور یہ بھی ایک طرح کی ایک انڈور گیم تھی، وہ لوڈو نہیں تھی، نہ اس وقت کوئی لوڈو موجود تھی، بل ایک طرح کی گیم تھی۔ اور یہ فارسی جو
یعنی جو پرشین امپائر کے جو لوگ تھے، کسرا کے بادشاہ کے انڈر جو لوگ تھے، وہ لوگ یہ گیم کھیلا کرتے تھے، اور ظاہر ہے اس کے اندر امپلائڈ ہے کہ وہ جوا وغیرہ اور اس طرح کی غیر اخلاقی حرکات بھی اس کے اندر شامل ہوا کرتی تھی. لیکن بعض لوگوں نے اس کا ترجمہ جو ہے وہ چوسر، بعض نے شطرنج کر دیا، حالانکہ شطرنج جو ہے وہ خود عربی کا لفظ ہے. ٹھیک ہے، اگر شطرنج یہ ہوتا تو یہ اس میں الفاظ موجود ہوتے کہ اس سے مراد شطرنج کی گیم ہے. لوڈو تو ہے ہی نہیں تھا، وہ تو خام خواہ گھسیٹ کے اس میں ڈال دی، کسی نے کیرم بورڈ ڈال دیا، کسی نے کوئی گیم ڈال دی. یعنی جس کا جو ہاتھ لگا اس نے کہا جی اس میں جناب اس کو داخل کرو، تاکہ جو ہے وہ لوگوں کے اوپر فتوے لگائے جائیں اور لوگوں کے ساتھ اس قسم کا کھلواڑ کیا جائے. شطرنج کے حوالے سے الگ سے حدیثیں موجود ہیں، لیکن میں نے جتنی تحقیق کی ہے ان میں سے کوئی ایک حدیث بھی ایسی نہیں ہے جو اصول محدثین کے اوپر صحت کے درجے تک پہنچتی ہو کہ شطرنج کو فی نفسہ ہی گیم کے طور پر کنڈیم کیا گیا ہو. باقی رہا کہ جی وہ اس کی جو استعمال ہوتی ہیں گاٹیاں وغیرہ، تو وہ جی اس میں وہ شیر بھی ہوتے ہیں، مختلف چیزیں ہوتی ہیں، وہ تو بس کھلونے کے طور پہ، وہ تو بخاری مسلم میں حدیث ہے. اما عائشہ بھی گڑیوں کے ساتھ کھیلا کرتی تھیں، وہ کوئی تعظیم کے لیے وہ نہیں ہوتے، نہ وہ کوئی بت کی کیٹیگری میں فال کرتی ہیں اس طرح کی چیزیں، نہ ان کے اوپر آپ کوئی اس قسم کا حکم لگا سکتے ہیں. تو یہ تو یعنی غیر علمی باتیں ہیں، یہ تو اس قابل بھی نہیں کہ ان کو ایڈریس کیا جائے. شطرنج کے حوالے سے جو سب سے مضبوط ایک دلائل میں دلیل پیش کی جاتی ہے، جو امام ابن تیمیہ المتوفیٰ 728 ہجری اور آج کے دور میں چند ان کے جو فالوور ہیں سلفی علماء، انہوں نے اس کی بنیاد کے اوپر یہ ہنگامہ کھڑا کیا، وہ سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کا قول وہ پیش کرتے ہیں شعب الایمان امام البیہقی کی کتاب سے، اور مشکات میں بھی حدیث موجود ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4510 کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کہتے ہیں کہ شطرنج جو ہے وہ اجمیوں کا جوا ہے. یعنی جس طرح اسلام نے جوئے کو حرام کیا ہے، تو اجمی عربیوں کے اگینسٹ اجمیوں کی یہ ایک جوئے کی گیم ہے. حالانکہ یہ روایت بالکل منقطع روایت ہے، بالکل کمزور روایت ہے. شیخ زبیر صاحب نے بھی تحکیم کے دوران مشکات المصابی کے اندر لکھا ہے یہ روایت بالکل کمزور ہے، اور منقطع اس لیے ہے کہ امام محمد بن علی بن حسین الباقر نے ڈائریکٹ مولا علی سے یہ حدیث روایت کی ہے، اور امام باقر کی ملاقات مولا علی سے ثابت نہیں ہے. امام باقر جو ہیں وہ بیٹے ہیں امام علی ابن حسین کے، یعنی امام زین العابدین کے، اور امام زین العابدین بیٹے ہیں سیدنا حسین ابن علی کے، اور حسین ابن علی مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہم السلام اجمعین کے بیٹے ہیں. تو امام باقر کی ملاقات تو دور کی بات ہے، امام زین العابدین علی ابن حسین کی بھی ملاقات مولا علی سے ثابت نہیں ہے. چاہے کہ ان کے بیٹے کی ثابت ہو، ان کو بھی ہم تابعین میں شمار کرتے ہیں. امام زین العابدین کو المتوفیٰ 95 ہجری، امام باقر 114 ہجری میں فوت ہوئے، اور امام جعفر ان کے جو بیٹے تھے 148 ہجری میں. تو امام باقر نے ڈائریکٹ مولا علی سے یہ روایت کی ہے، اور بیچ میں واسطے انہوں نے مینشن نہیں کیے. تو اس طرح کی جب روایتیں ہوں گی وہ منقطع ہوتی ہیں، وہ سند ہی مکمل نہیں ہے. لہٰذا یہ روایت جو ہے مولا علی کی طرف جو منسوب ایک موقوفاً روایت پیش کی جاتی تھی سلفی اہل حدیث علماء کی طرف سے، یہ روایت ہی بالکل مردود ہے. اور مشکات المصابیح میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4510 پہ یہی حدیث امام ولی الدین تبریزی نے لی ہے، اور اس پہ شیخ زبیر صاحب نے تحکیم لگا دی ہے کہ منقطع روایت ہے. اور اس کے علاوہ بھی اور روایتیں موجود ہیں، وہ بھی کمزور درجے کی ہیں. وہ کنٹینیوس 3 روایتیں ہیں مشکات کے اندر انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4510 4511 اور 4512. یہ سب کی سب ہی مردود روایتیں ہیں. شطرنج کا نام مینشن کر کے کوئی ایک روایت بھی ایسی نہیں ہے جس میں شطرنج کو حرام قرار دیا گیا ہو. اور اگر ان کمزور روایتوں کو بھی کسی نے زبردستی ماننا ہے تو وہ زیادہ سے زیادہ اس بات پر محمول ہوں گی کہ جب ان گیمز انڈور گیمز کے ساتھ جوا لگایا جائے. یعنی اگر کہا جا رہا ہے مولا علی کی طرف کہ وہ اجمیوں کا جوا ہے، تو ظاہر ہے کہ جوا پھر کھیلا جاتا ہوگا نا اس کے اوپر، ادروائز خالی کھیلنے سے تو جوا نہیں ہو جاتا نا. تو کوئی بھی گیم فی نفسی ہی اس وقت تک حرام نہیں ہوتی جب تک کہ اس کے اوپر جوا نہ لگا دیا جائے یا وہ شرعی حدود کو پھلانگ نہ دے. اب کرکٹ ہے، وہ ساروں کے نزدیک ہی جائز ہے، لیکن کرکٹ کے اوپر جوا لگا ہوا ہوتا ہے. تو اگر جوا لگا کے کرکٹ بھی کھیلی جائے گی، یا ایون گھوڑ سواری بھی کی جائے گی، یا تلواروں نیزوں کا مقابلہ کیا جائے گا، مولویاں اس طرح کہنا انہوں نے سمجھ آ جائے جو کہتے ہیں تلواروں اور اس کی تو پریکٹس آپ سے کرواتے تھے مسجد نبوی میں، بخاری مسلم میں حدیثیں موجود ہیں. میں کہتا ہوں وہ کام بھی اگر جوا لگا کے کیے جائیں گے نا، تو جو سنت کام بھی ہیں وہ بھی حرام ہو جائیں گے. اصل جس کو کہتے ہیں نا وہ
बीमारी की जड़ क्या है, कॉरोलरीज बाद में बनाएं, पहले उस जड़ को पकड़े कि वो जड़ ये है कि उसके ऊपर कोई हराम काम नहीं किया जाए। इसी तरीके से आउटडोर गेमें भी जितनी है, क्रिकेट हो या इसी तरीके से बैडमिंटन हो और बाकी गेमें, उनके ऊपर भी अगर जुआ लगाया जाएगा तो हराम होंगी। या फिर जैसे फुटबॉल है और बसा औकात बैडमिंटन भी और हॉकी वगैरह, जिसमें लिबास मर्द ऐसा पहनते हैं कि जिसमें उनकी रान खुली हुई होती है, तो वो उस लिबास की वजह से आप उसको गलत कह सकते हैं, फी नफ्सी वो गेम गलत नहीं होगी। तो अगर कोई और शरई पाबंदी ना हो तो इस तरह की सारी चीजें जो है वो फिर हलाल होंगी। तो ये इंडोर गेमें जितनी भी हैं, चाहे वो शतरंज हो, लूडो हो या ताश हो, इसी तरीके से कैरम बोर्ड हो, इवन घर में स्नूकर भी किसी ने रखी हुई है, उसके ऊपर कोई गेम नहीं लगाता। अब ये नहीं है कि जी जड़ा हारेगा वो पैसे देगा, वो तो फिर जुआ ही हो जाएगा ना। ठीक है, हाँ ये है कि अगर खेलने का शौक है तो जो दोनों खेल रहे हैं वो आधे आधे पैसे करके दे दे, तो जुआ नहीं होगा। या कोई तीसरा बंदा दे दे कि यार दो गरीब ने खुआ दे के इन्होंने खिला दो, इस तरीके ना लाल हो सकता है। लेकिन यहाँ पे तो लूडो के ऊपर भी लोग जुआ लगा रहे हैं। यानी हमारे जेलम शहर के अंदर मैंने कई जगहों पे देखा, इतने खुशू खुजू से लोग बैठ के खेल रहे होते हैं लूडो। जाहिर है वो तो मतलब बगैर शौक के तो नहीं खेल रहे होते, यकीनन कोई मतलब उसके ऊपर पैसा वगैरह लगा होता है, उनकी कोई यानी आप समझ लें इंटरेस्ट का कोई ना कोई मामला मौजूद होता है। तो इस तरह की फिर हलाल गेमें भी हराम हो जाएंगी। इस वीडियो को देखने के बाद आपको क्या लगता है कि कौन कौन से खेल हराम हैं और वो कौन से खेल हैं जिन्हें हम खेल सकते हैं? इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं। और इसके साथ साथ इस वीडियो में कही जाने वाली तमाम बातों में से आप और उस बात से इख्तिलाफ राय कर सकते हैं जो कुरान और सुन्नत से टकराती हो। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक करें और हमारे चैनल मुस्लिम ट्यूटर को फॉलो या सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। अल्लाह ताला आप पर अपनी रहमत फरमाए।